السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ملاحظہ فرمائیں قدم بقدم تفسیر قرآن میں آگے بڑھتے ہوئے سورہ بقرہ کی 251 نمبر آیت 251۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان لوگوں نے جالوت کے لشکر کو حکم خدا سے شکست دے دی اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے انہیں ملک اور حکمت عطا کر دی اور اپنے علم سے جس قدر چاہا دے دیا۔ اور اگر اسی طرح خدا بعض کو بعض سے نہ روکتا رہتا تو ساری زمین میں فساد پھیل جاتا، لیکن خدا عالمین پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ روایتوں کی بنیاد پر جو حدیث و روایت ہمارے پاس ہیں ان میں یہ بیان ہوا ہے کہ جناب داؤد اسی شجاعت اور اسی بہادری دلاوری کی وجہ سے منصب نبوت پا گئے، اور ان کے بیٹے سلیمان بھی نبیوں میں قرار دیے گئے۔ روایتوں میں ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ ایک نیک صالح مسلمان کے وجود کی برکت سے 1,00,000 گھروں سے جو اس کے پڑوسی ہیں، اس نیک مرد صالح کے پڑوسی ہیں، ان سب سے بلا اور مصیبت کو دور کر دیتا ہے۔ اور پھر سرکار رسالت مآب نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی کہ فَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ، اگر خدا اسی طرح بعض کو بعض سے نہ روکتا رہتا تو زمین میں فساد، یعنی ایک انسان کے ذریعے، اس روایت کے مطابق ایک نیک انسان کے ذریعے خدا اس کے 1,00,000 پڑوسیوں سے بلا اور مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ گزشتہ آیتوں سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جیت اور کامیابی، دشمن پر کامیاب ہونا، ان سب کے اسباب، یعنی جیتنے کے اسباب، کامیاب ہونے کے بعد کچھ چیزیں ہیں جو ان آیتوں میں بیان ہوئی ہے۔ نمبر 1، رہبر طاقتور اور عالم و دانا ہونا چاہیے۔ زادہ بسطۃ فی العلم والجسم، یعنی جو بھی سپہ سالار ہے، رہبر ہے، اس کو طاقتور، عالم، دانا ہونا چاہیے۔ دوسری بات، مومن پیروی کرنے والے ہونا چاہیے۔ اگر پیروی کرنے والے با ایمان نہیں ہوں گے تو فائدہ نہیں ہے، کیونکہ خدا اس آیت میں ہی کہہ رہا ہے، ان آیتوں میں کیا، قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، یعنی جو خدا سے ملنے کی تمنا رکھتے ہیں، خیال رکھتے ہیں، ایسے پیروی کرنے والے۔ تیسری چیز، توکل، اللہ پر مکمل بھروسہ ہونا چاہیے، بغیر اللہ کے بھروسے کیوں؟ تھوڑے سے لوگوں کو بھی اللہ بڑی فوج پر کامیابی دے دیتا ہے۔ صبر اور استقامت ہونا چاہیے، پائے ثبات میں، پائے قدم میں لغزش نہیں آنی چاہیے۔ ربنا افرغ علینا الصبر وثبت اقدامنا، یعنی یہ صفت ہونی چاہیے۔ اور پھر انگیزہ الہی ہونا چاہیے کہ خدا کے لیے سب کچھ کیا جائے، اپنی شہرت، اپنی برتری کے لیے نہیں۔ اس آیت میں جو پیغامات ہیں، پہلا پیغام یہی ہے، کوشش کرنا، تلاش کرنا، محنت کرنا، جہاد کرنا، یہ انسان کا کام ہے۔ کامیابی دینا، جیت دینا، یہ سب خداوند عالم کے ہاتھوں میں ہے۔ اپنا کام یہ ہے کہ ہم کوشش کریں۔ دوسرا پیغام، کوشش کرنے والے مخلص جو ہوتے ہیں، جو خلوص کے ساتھ مجاہدین جو آگے بڑھتے ہیں، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، کیونکہ وہ
عمل میں آگے بڑھ رہے ہیں، لہذا دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تیسرا پیغام، جب تک صلاحیت اور لیاقت نہیں ہوتی، بھرپور طاقت و توانائی اور تابناک ماضی نہ ہو، اس وقت تک اللہ کی عنایت بھی میسر نہیں ہوتی۔ اللہ کی عطا انسان کی قابلیت پر موقوف ہے۔ چوتھا پیغام، جنگ اور جہاد میں سب سے بڑا حملہ دشمن کے کمانڈر اور سربراہوں پر ہونا چاہیے۔ جو سربراہ ہے اسی کو ختم کرو۔ پانچواں پیغام، جنہوں نے جنگ میں سربلندی حاصل کی ہے ان کا نام ہمیشہ زندہ رکھنا چاہیے۔ جو جنگ میں سربلند رہے ان کا نام ہمیشہ زندہ رکھنا چاہیے۔ چھٹا پیغام، اگر دشمن کا کمانڈر سربراہ مارا جائے گا تو اس کا پورا لشکر چھتر بتر ہو کے نابود ہو جائے گا، تہس نہس ہو جائے گا۔ اگر کمانڈر کو مار دیا تو لشکر کا کام تمام۔ ساتواں پیغام، ظالم ستمگر سے مقابلہ کر کے اگر دفاع نہ کیا جائے تو فساد سراسر زمین پر پھیل جاتا ہے، پورے ملک میں تباہی و بربادی ہو جاتی ہے اگر مقابلہ نہ کیا جائے، دفاع نہ کیا جائے، ڈیفنس واجب ہے۔ آٹھواں پیغام، فساد پھیلانے والوں سے جنگ کرنا واجب ہے۔ اگر مفسد کو نہ مٹایا گیا تو دوسروں کو بھی وہ فاسد بنا دے گا۔ جو خراب اور برا انسان ہے اگر اس کو برائیوں سے نہیں روکا گیا تو وہ دوسروں کو بھی اپنے جیسا برا بنا دے گا۔ نواں پیغام، اللہ کا ارادہ اور اس کا فضل طبیعی اسباب سے جو نیچرل ہیں انہی کے ذریعے ملتا ہے۔ انسان اپنی ذمہ داریوں کو اسی عالم میں اسباب کے ساتھ قدم آگے بڑھائے، خدا انہی اسباب کی بنیاد پر، یہ جو دنیا میں انسان کے پاس ہے اسی کی بنیاد پر خداوند عالم کامیابی دیتا ہے۔ 10واں پیغام، فسادیوں کے خلاف دفاع کرنے کا حکم یہ اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم فضل ہے، اس کی طرف سے یہ بہت بڑا تحفہ ہے کہ جو ہمیں اجازت ملی ہوئی ہے۔ عملی پیغام جو ہماری زندگی کے لیے، کسی بھی حال میں زندگی کے کسی مرحلے میں انسان کو خود کو تنہا نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہر حال میں خدائی طاقت اور خدائی قوت ہر انسان کے ساتھ ہے، اور وہی سب سے بڑی زندگی کی کامیابی ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں خدا پر طاقت اور خدا کی طاقت پر بھروسہ کرنے والوں میں قرار دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔